اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حتی یطہرنا، جب تک کہ وہ یعنی حیض والی عورتیں پاک نہ ہو لیں تو اللہ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا۔ خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بنا غسل کیے نماز کے قریب جاؤ، کیونکہ بنا غسل کیے یا بنا طہارت کیے اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کی عبادت کی توہین ہے۔ آپ کے سامنے آج جو چیز بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ غسل کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم ناپاک ہو تو ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھیں کہ غسل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو فرماتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے اور پھر تمام جلد پر پانی بہا لیتے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت ابن عباس سے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر اپنے پاؤں مبارک دھوئے۔ اس کے بعد میں نے بدن پونجنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے آئے۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم کے اندر کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گوندتی ہوں یعنی باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر
3 لب پانی ڈالے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی۔ جبکہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں اور اگر اتنی سخت گندی ہوں کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے۔ تیسری چوتھی حدیث حضرت مولا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بنا دھوئے چھوڑ دے، اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی۔ 3 بار یہی فرمایا، یعنی سر کے بال مڈا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ سامعین محترم، اب جو چیز مین ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں، تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا، یعنی حلق تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور دوسری چیز ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یعنی چڑھانا، اور تیسرا فرض پورے جسم پر پانی بہانا، یہاں تک کہ جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اب سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو احادیث پاک میں مروی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے غسل جنابت فرماتے تھے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے غسل کی ابتدا فرماتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالتے تھے۔ اور آئیے اس طریقہ کو مزید کھول کے بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے غسل جنابت کا۔ جب بھی کسی شخص پر یا کسی عورت پر غسل واجب ہو جائے تو کس انداز سے وضو کرے۔ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے، یہ سنت کے مطابق آپ احباب کے سامنے غسل کا طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے انسان پیشاب کرے تاکہ نفس کے اندر جو قطرات موجود ہیں وہ خارج ہو جائیں۔ پھر استنجا کرے، یعنی جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کو اچھے طریقے سے صاف کرے، پانی سے دھوئے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئے، پھر اچھے طریقے کے ساتھ کلی کرے، یعنی حلق تک پانی پہنچائیے، اس میں فرض بھی آ جائے گا۔ اور دوسری آگے ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھائے، پھر چہرہ دھوئے، چہرہ دھونے کے بعد اپنے بازو کو دھونے کے بعد مسح کرنے کے بعد پاؤں نہ دھوئے۔ اگر کسی ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع نہیں ہوتا تو پاؤں نہ دھوئے۔ اس کے بعد 3 لب پانی اپنے دائیں کندھے پہ ڈالے، پھر بائیں کندھے پہ ڈالے، پھر 3 لب اپنے سر پہ ڈالے، اور پھر اچھے طریقے کے ساتھ اپنے پورے جسم پر پانی بہائے، اور اسے یقین ہو جائے کہ میرے جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہا۔ تو یہ سنت کے مطابق غسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔